حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی نعمت تھی وہ زائل ہو گئی، اس کا مکان تھا وہ چھن گیا، اس کے پاس مال و دولت تھی وہ خرچ ہو کے ختم ہو گئی، اس کے پاس صحت تھی وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، جو بھی اس کے بھائی کے پاس نعمت تھی وہ اس سے ختم ہو گئی۔ اب دوسرا مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہی حسد ہے نا، کہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر بندہ یہ بد دعا کرے کہ اس سے ختم ہو جائے، یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس تھوڑی دیر کے بعد اس کے بھائی کو جو مصیبت میں مبتلا تھا اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دے دے گا، اور جس مصیبت میں اس کو مبتلا کیا تھا خوش ہونے والے کو اللہ اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ آپ اندازہ کریں ذرا کہ وہ مصیبت اور پریشانی لوٹ کر اسی طرف آتی۔ اگر آپ خوشیاں تقسیم کریں گے تو اللہ تمہیں بھی خوشیاں نصیب کرے گا، اگر آپ کسی کی خوشی پر ناخوش ہوں گے، مکروہ سمجھیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جس بھائی کی مصیبت کو دیکھ کر تو پھول رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اور حضور فرماتے ہیں صرف کر دے نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مصیبت کو دیکھ کر وہ خوش ہوا اسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو مبتلا کرے گا، یعنی مبتلا ہوگا نہیں، یا ممکن ہے کہ مبتلا، حضور فرماتے ہیں نہیں، اس میں وہ مبتلا ہو جائے گا ایک نہ ایک دن۔ اگر وہ کسی کی بیماری میں خوش ہے، شکر ہے، یا بیمار ہوا تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی بیماری ختم فرما دے، جو بیماری لگا سکتا ہے وہ ختم بھی فرما سکتا ہے، تو پھر اس بندے کو اس میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا کیا مصیبت پڑی ہے کہ دوسری کی مصیبت کو اپنے گلے میں بندہ ڈال دے، اور اس کا تعلق سارے کا سارا حسد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ حسد کے ساتھ۔ اور حسد اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں، جب اللہ نے کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اس دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا نا وہ یہی تھا، حسد ہی سب سے پہلا گناہ تھا، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اعلیٰ سمجھا، اور یہ سمجھا کہ جس خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوازا ہے، شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خوبی مجھے ملنی چاہیے تھی۔ وہ کس لیے اس نے حسد کیا؟ کہا کہ یہ خوبی، یہ وصف، یہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کی قوت اور یہ توفیق اور یہ انعام اور نعمت کسے ملنی چاہیے تھی؟ آدم کو نہیں ملنی چاہیے تھے، وہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو اس نے اس بات پہ حسد کیا، کہا کہ جو نعمت آدم کو ملی ہے مسجود ملائکہ ہونے کی، اس نعمت کا اصل حقدار تو میں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حسد میں مبتلا کیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے نا وہ حسد ہی ہے۔ حسد دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب کسی انسان کے دل میں کسی کے خلاف آگ بھڑک اٹھتی ہے نا، پھر اس آگ کو ٹھنڈا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے خلاف آگ کو بھڑکنے نہ دیں، اس آگ کو اپنے اندر جنم ہی نہ لینے دیں۔ جب یہ جنم لے لیتی ہے غصے کی آگ، حسد کی آگ، تو پھر اس غصے کی آگ اور حسد کی آگ کی وجہ سے بندہ پھر بغض پہ اترتا ہے، اور جس کی مخالفت کرتا ہے اس کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، اور اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، جہاں تک ممکن ہو اس بندے کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ حسد کی آگ بندے کے دل میں جلے ہی نہ۔
اس کی ایک انگاری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ایاک والحسد، اے میرے سے ابا حسد سے بچ کے رہنا. یا رسول اللہ اس سے بچنے کی کوئی خاص وجہ؟ جیسے آپ نے سنا ہے کہ بندہ نیکیاں کرتا ہے تو گناہ بندے کے ختم ہوتے ہیں، سنا ہے نا آپ نے، یہ حدیث میں موجود ہے. جب بندہ نیکیاں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو گناہ اس کے جڑتے ہیں. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ایک ایک قطرے سے بندے کے گناہ جڑتے ہیں. نماز پڑھتا ہے تو درخت کے پتوں کی طرح اس کے گناہ جڑتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. یہ بات ساتھ ذہن میں بٹھا لیں، جب نیکیاں بندہ کرے تو گناہ ختم ہوتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہ بھی نیکیوں کو ختم کرتے ہیں، گناہ بھی نیکیوں کو کھاتے ہیں. اگر حرم شریف میں جا کر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 جتنا ہے تو وہاں بندہ اگر گناہ کرے تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اگر والدین کی بات ماننے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو ان کی نافرمانی کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. یہ بات بھی ذہن نشین. اس کا عکس بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حسد ہے نا، یہ حسد نیکیوں کو کھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا نیکی کھاتا ہے، فرمایا یاکل الحسنات، ساری نیکیاں کھا جاتا ہے، ایک نیکی بھی باقی نہیں رہنے دیتا. یا رسول اللہ یہ کیسے کھاتا ہے؟ فرمایا کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ خوش لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اور اس کی راکھ کو پھونک مار کے اڑا کے ختم کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی جب کسی کے دل میں حسد آ جاتا ہے تو اس کی بڑی بڑی نیکیوں کو جو ہے ہوا میں اڑا دیتا ہے، نام و نشان باقی نہیں رہنے دیتا. کوئی نیکی بندے کے کھاتے میں نہیں رہے گی. قیامت آئے گی تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، اعمال نامے میں نظر نہیں آ رہی، اس کا ثواب کہاں ہے؟ تو نے کہا تھا اس کا اتنا ثواب ہے، تیرے نبی نے فرمایا تھا اتنا ثواب ہے، علماء سے سنا تھا اتنا اجر و ثواب ہے، آج میرے اعمال نامے میں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ فرمائے گا نیکیاں تو تیرے اعمال نامے میں بہت زیادہ تھی، لیکن تیرے اعمال نامے میں ایک حسد کا گناہ ایسا تھا جس نے نیکیوں کا پلڑا اور صفحہ سارا صاف چٹیل کر دیا. اب کوئی نیکی تیرے اعمال نامے میں باقی نہیں رہی. اب بندے کے ہاتھ میں اس وقت کیا آئے گا سوائے خسارے کے، سوائے شرمندگی کے، سوائے ندامت کے؟ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. وہاں نیکی کرنے کا موقع تو ملے گا نہیں، وہاں نماز اور روزہ تو نہیں ہوگا، وہاں تو حساب و عذاب ہوگا.